اگر تمہیں فائدے نقصان کی طلب ہے تو جاؤ پھر کسی اور شخص کو مینٹور کر لو، جاؤ کسی اور شخص کے ساتھ چل لو۔ میں تو تمہیں سچائی بتا سکتا ہوں، یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو، اور ہے کہ جو صلہ مانگے کسی چاہت کا، تم اسے ایک کے دو لینے دو۔ کہ جس شخص نے آپ سے کبھی کوئی چاہ کی ہو، کوئی محبت کی ہو، اور اس کے بدلے وہ پھر آپ سے فائدہ چاہتا ہو، کوئی دنیا داری چاہتا ہو، اس تعلق کے بدلے کوئی مال و متاع چاہتا ہو، اس تعلق کے بدلے کوئی مٹیریل گین چاہتا ہو، تو ایسے شخص کو جا لینے دینا چاہیے، اور ایسے شخص کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دینا چاہیے، زیادہ دے کے رخصت کر دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ چنا کہ اب ان کے خاندان نے کس طریقے سے مدینہ میں ایک آئیڈیل معاملات، خانگی معاملات کے طور پر اپنے خاندان کو پیش کرنا ہے، کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے اس سچویشن کو، اور مدینہ میں ایک عجیب و غریب فضا تھی اس وقت، منافقوں نے پھیلائی ہوئی اور عجیب عجیب قسم کے الزامات لگ رہے تھے، تو اس موقع پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا کہ آپ اپنی ازواج سے بات کر لیں، کہ جن کو دنیا چاہیے ان کو آپ کچھ دے دلا کے رخصت کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی اور کہا کہ جلدی نہ کیجیے گا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ لے لیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ ہی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں تو آپ ہی چاہیے۔ تو جب آپ زندگی میں کسی ایسے موڑ پر آئیں تو آپ کو بالکل اوپنلی دوسرے کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی اگر تو تمہیں دنیا چاہیے تو تم ایک کے دو لے لو اور جاؤ۔ پھر جس کو سچ کی طلب ہوگی وہ آپ کے ساتھ رک جائے گا، اور جس کو دنیا کی طلب ہوگی وہ اس دنیا کی طلب میں چلا جائے گا۔ زبردستی کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور آخر میں مکتہ ہے کہ یہ بہت سال میں سمجھا میں عماد، یہ بہت سال میں سمجھا میں عماد، وہی سکھ ملتا ہے جو لینے دو۔ کہ بہت سال لگے مجھے یہ بات سمجھنے میں، لیکن آخر کار مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کو سکھ وہی ملتا ہے جو آپ دوسرے کو لینے دیں۔ جب کوئی دوسرا شخص کوئی سکھ آپ سے پاتا ہے تو اللہ آپ کے مقدر میں بھی وہ سکھ لکھ دیتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کو سکھ نہیں دے رہے ہوتے، آپ دنیا کے لیے آسانیاں نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر آپ کی ذات کے لیے بھی آسانیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو آسانی چاہیے تو انسانوں کے ساتھ آسانی کریں، لوگوں کے ساتھ آسانی کریں، اللہ آپ کے ساتھ بھی آسانی کرے گا۔ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔